ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ اپنے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے ٹاپک اناؤنس کیا تھا جیسے کہ برقعے میں رہنے دو، اور اس کے اندر لائیو کالز کھولتے ہیں اور اس برقعے میں رہنے دو کی حقیقت جو ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی اپنے سیگمنٹ میں کہ کیا ہے، تو اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، اپنی رائے سے ہمیں بھی مستفید فرمائیں، ہم بھی دیکھیں کہ پبلک اوپینین کیا ہے، لوگ کیا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت مختلف چینلز پہ انہی تمام خبروں کی بھرمار ہے، مگر ہم نے آپ کو ایکسکلوسیو جو ہے وہ کلپس بنوا کے دکھائے، پورے کلپ بنا کے لائے، ہم وہ دکھائے کچھ پوری دنیا بھر سے مختلف جگہوں سے ہم نے جو ہے وہ برقعے میں لوگوں کی تصویریں دکھائیں، کیونکہ اس میں مختلف زبانیں بولنے والے تھے، مختلف شہریت رکھنے والے تھے، مختلف نیشنلٹیز تھیں، مگر ایک چیز کامن تھے سب تکفیری، اور جب بھی یہ آرمی کے اور چنگل میں آئے ہیں تو انہوں نے ایک ہی ان کی رفتار رہی ہے کہ یہ برقعہ پہن کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے اس میں شام سے، عراق سے، افغانستان سے، پاکستان سے، 4 ملکوں سے ہم نے آپ کو دکھائے، اس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مگر ان کی رفتار اس سب میں ایک رہی کہ میدان سے بھاگنا عورتوں کے لباس میں۔ تو اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں جو کہ بیچ بیچ میں ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی فرمائش کے مطابق دکھاتے رہیں گے۔ تو آپ کی اجازت ہو جی ہاں، ایک کالر شامل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ کون بات کر رہی ہے؟ عظما بات کر رہی ہیں؟ جی عظما بات کر رہی ہوں، کون بھائی کہاں سے؟ ابو طالب رضوی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ابو طالب بھائی بہت شکریہ۔ السلام، کیسے ہیں ابو طالب بھائی؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں پہچان گیا آپ کو، کیسی طبیعت ہے؟ فرمائیے۔ الحمدللہ، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے سیگمنٹ کا نام رکھا ہے برقعے میں رہنے دو، ٹاپک، جی ہاں ٹاپک ہے جی، تو یہ مقصد یہ کہ آپ وہی ساری بات ہے کہ دیواروں سے سر ٹکرانے کے مترادف آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، نہیں تو اگر ان کو کرنا ہوتا تو اسٹارٹ تو یہ کرتے کہ جو لوگ ابھی اریسٹڈ ہے اور ابھی پھانسی کے منتظر ہیں، سب سے پہلی شروعات وہاں سے کرتے اور ان کو فوراً پھانسی پہ چڑھاتے تاکہ ان کو یہ پتہ چلتا اس دہشت گردوں کو کہ کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، بلکہ یہاں تو الٹا رہا کیا جا رہا ہے، دیکھیں یہاں تو چھوڑا جا رہا ہے دہشت گردوں کو۔ جی ہاں، آپ نے صحیح مثال دی ہے، وہ جس نے 100 قتل کیا اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں چھوٹا تو دوبارہ میں شیعوں کو ہی قتل کروں گا، 100 قتل جس نے کیے تھے۔ جی ہاں، ملک اسحاق جی صحیح آپ کو، اور اس کو چھوڑ دیا آپ نے، بالکل صحیح اس کی جانب نشاندہی کی کہ آپ نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ جی ہاں، تو وہی بات ہے، عوام کو کب تک دھوکہ دیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل صحیح، بالکل ان کے لیے ضرورت ہے، جیسے سابق صدر پاکستان پہلے رہے پرویز مشرف صاحب، اللہ ان کو حیات دے، زندگی دے، جس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے ہیں انہوں نے صحیح کیا تھا پہلے، تو اگر انہی سے مشاورت کر لی جاتی، ان سے بات کر کے ان کو بھی شامل کیا جاتا اس پوری کانفرنس میں، تو ایک لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے اور پتہ چلتا کہ ہاں کچھ اس میں صحیح ہو سکتا ہے جب ان کو شامل کیا، کیونکہ ان کا قدم سب کے سامنے ہے۔ بالکل، دیکھیں انہوں نے جن چیزوں پر قدغن لگائی تھی سامنے ظاہر ہو گیا، وہ مقامی ٹی وی چینلز بھی جو انڈیا کے لیے کر رہے تھے، جو مولوی عبدالعزیز بھی، لال مسجد بھی، اور چیف جسٹس بھی، تینوں پوائنٹ چیزیں پروف ہو گئی۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی حکومت پاکستان جب تک عملی طور پہ آپ یہ دیکھیں کراچی میں آج بھی روزانہ شیعوں کو قتل ہو رہا ہے، پرسوں بھی ایک لڑکا شہید کیا گیا، زین عباس، جی زین عباس ہم نے اپڈیٹ کی ہے، چل رہا ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ ابو طالب بھائی فون کرنے کا، بہت شکریہ، اسی طرح پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ مسعود صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ واپس آ گئے کربلا سے؟ جی کربلا سے واپس آ گیا ہوں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی صحت بہت غلیظ ہے وہاں، زکام سردی ہوگا، مولا آپ کو صحت دے۔ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، اور وہاں ہمارے جو بارڈر تھی 47 کے بعد جو بارڈر بنی ہے، تو وہ کوئی باقاعدہ طور پر دیوار تو ہے نہیں، بعض گھروں کے پچھواڑے انڈیا میں آتے ہیں اور دروازے پاکستان میں کھلتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ وہاں لوکلی جتنے بھی ہمارے فوجی وہاں تعینات ہوتے ہیں یا ان کے مورچوں میں اگلے میں بڑی مشکل سے کوئی جیشی ہوتا ہے، اس میں ایک افسر، اور وہ 10-12 فوجی اپنے بنکر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ 8 پڑوس کے لوگ
وہاں کبھی ان کو لکڑیاں جلانے کے لیے دے دی, کبھی کوئی مرغا انڈا لے آیا. تو ہمارے پاکستانی علاقے میں ہماری فوج سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہاں ایک ایسا ہی آدمی جو اکثر آتا تھا, لکڑیاں لے آتا, وہاں سے کوئی کھانا لنگر سے لے جاتا, کھا جا. 5-7-10 روز کے بعد وہ ایک دن نہیں آیا تو دوسرا آدمی اس کی جگہ کوئی آ گیا. سنتری نے سمجھا یہ وہی ہے. وہ دراصل سکھ تھا جو دوسری انڈین آرمی سے آیا تھا. تو وہ اس نے مورچوں میں دیکھا کہ کتنے آدمی ہیں, کہاں کہاں رائفلیں ہیں, کیا کیا سلسلہ ہے. تو جب افسر جو سبیار تھا اس نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اپنے سنتری سے, اسے بہت جھگڑا کہ تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا صاحب ہم کو کیا پتا تھا یہ پاکستانی صوفی ہے کہ ہندوستانی صوفی ہے. اس کے نزدیک وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستانی بھی اسی شکل کا, وہ بھی ایسے, یہ وزیرستانی صوفی ہیں یا امرتسری صوفی ہیں. آپ نے جو نماز پڑھ کے دکھایا ہے بہت دکھ ہوا کہ ان کو اس قدر اگر علم نہیں ہے تو دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام کے نمائندہ اور رہنما کن لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں. وہی جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کلمہ نہیں آتا, کلمہ شہادت نہیں آتا. اصل میں یہ امرتسری صوفی ہیں جو سردار جی اس شکل میں آتے, سب کے سب وزیرستانی. وہ وارث شاہ نے صحیح کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے لیڈر ہیں, یہ ہمارے رہنما ہیں, یہ اسلام کے دعوے دار ہیں, تو وارث شاہ نے کہا ہے نتھو گیٹ سے جنہوں نے دیر فتو ڈب موئیوں اوپر جائیں, یعنی اسلام کا نام بالا ہو گیا اگر یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پاکستانی صوفی اور ہندوستانی صوفی میں فرق سمجھ سکیں. یہ وزیرستانی صوفی اس میں قطعاً فرق نہیں سمجھتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شامل کریں گے کوئی کالر کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کون سا جی آپ کو بھی السلام ہو. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو پرسا و امام کا اور پاک رسول کا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ نے آج ٹاپک بڑا خوبصورت رکھا ہے اور میں دیکھ کے ٹاپک پہ بھی ہنس رہا ہوں اور آپ کی ویڈیو دیکھ کے بھی ہنس رہا ہوں. اور واقعی اس کو برقعے میں رہنے دو, ورنہ میں آپ کو ایک 1400 سال اگر پیچھے لے جاؤں تو ایک واقعے اور بھی 1-2 ملیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولا کائنات اس کو مارنے لگے تھے تو اس نے کیا حرکت کی تھی کہ کپڑے اتار کے بھاگ گیا تھا. شکر کرو کہ یہ برقعے میں ہے, انہوں نے کپڑے نہیں اتار دیے ورنہ آپ کو اور سوچنا پڑ جاتا. تو یہ برقعے میں ہی آیا تو بچ گئے ہیں, ورنہ یہ اور اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. یا تھوڑا سا اور سوچ لو اس کو, تو احد کا میدان آپ کے سامنے ہے, یا پہاڑوں میں بھاگتے ہیں, یا آج 1400 سال کے بعد یہ پہاڑوں میں چھپتے ہیں. یہ ان کی اصلیت ہے اور اصل حقیقت ان کی یہی ہے. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ جو آج نے آپ ویڈیو دکھائی, میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کچھ دن پہلے پچھلے پروگرام میں ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں وہ جنت البقیع میں وہ ٹانگیں ننگی کر کے بیٹھا ہوا تھا, کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. وہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی نسل ہے جو جنت البقیع میں ٹانگیں ننگی کر رہا تھا, اور یہ وہی نسل ہے جو نماز بھی سلوار کو گھٹنوں سے چلا کے, گھٹنوں سے نہیں, گھٹنوں سے بھی اوپر لے گیا. اور وہ بھی اسی مزاج کے طور مزاج لیے بیٹھا ہوا تھا قبرستان میں جنت البقیع میں بھی, اور یہی اسی مزاج میں یہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں, مسخرہ کر رہے ہیں. تو یہ مزاج آپ کو مل گیا ہوگا. یہ مزاج ایک ہی ہے, یہ سوچ ایک ہی ہے, اور یہ 1400 سال سے یہ سوچ چلی آ رہی ہے. اور اس سوچ نے آج عوام کی آنکھوں کو کھول دیا ہے. لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک صرف ویڈیو دیکھنے, اس پہ خوش ہونے یا ناراض ہونے تک محدود کیا اپنے آپ کو. اگر ان ویڈیو کو دیکھ کے ہم سبق حاصل کریں عملی طور پہ, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے ان کا کلا کما کرنا ہے جنہوں نے اسلام کو داغدار کیا ہے. ہم نے اس کا کلا کما کرنے کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا. ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف نے پالیسی بنائی ہے, ایکشن پلیٹی بنا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, کمیٹیاں وہ ڈال رہا ہے. ہم آج بھی کمیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اپنی سوچ کو استعمال نہیں کر رہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح اس گندی سوچ جو انہوں نے طالبان اور القاعدہ اور داعش والے لے کے آئے ہیں, اس گندی سوچ کو کس طرح روکنا ہے. کیونکہ جب اگر روکنے کی بات ہے تو جب بھی روکو گے عوام سر چشمہ ہے,
طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب بھی روکیں گے عوام ہی روکیں گے، اس کو کوئی حکومت والا نہیں روک سکتا، کیونکہ حکومت کے تانے بانے آخر میں جا کے ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے کوئی اور مسلم کنٹری لے لو، چاہے کویت لے لو. یہ وہی لوگ ہیں جن کے تانے بانے ان سے ہی ملتے ہیں جا کے. ان سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو اس سوچ ہٹا سکیں یا اس سوچ کو ختم کر سکیں، کیونکہ یہ اسی سوچ کی پیداوار ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آج 18 کروڑ عوام جو پاکستان کے ہیں یا دنیا کے مسلمان ہیں، ان کو اٹھنا چاہیے، عوام کو اٹھنا چاہیے اور اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے جو اسلام کے لیے نہایت ہی برے طریقے سے اسلام کو پیش کر رہی ہے. اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے عوام کو ایک ہونا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدل کے ان کے مقابلے میں آنا پڑے گا. ان حکومتوں والوں کے سے منہ کو نہیں دیکھنا ہوگا. ان کو دیکھو گے تو پھر 26,000 یا 50,000 یا 60,000 یا شام میں 1 لاکھ کا اب تک ہم دے چکے ہیں، تو پھر اس طرح دیتے جائیں گے اور اس طرح یہ جانیں لیتے رہیں گے جب تک. اب دیکھیں آپ نے عراق کی خبر بتائی ہے، میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. آپ نے عراق کی خبر بتائی ہے، 1.25 لاکھ آدمی وہاں پہ اٹھ کھڑا ہوا. آج 1.25 لاکھ عوام اٹھے ہیں اور مقابلے پہ آئے ہیں، تو حالات کی تصویر ہی بدل گئی ہے. اور وہاں پہ جو کچھ اب فتوحات ان کو ہو رہی ہیں وہ عوام کے ساتھ ہی ہوئی ہیں. ہماری فوج بھی اگر مقابلہ کر رہی ہے تو ان کو بھی عوام کی تائید حاصل ہے، اور عوام کی تائید سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. حکومت کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے. حکومت تو آج بھی چاہتی ہے کہ یہ ناکام ہو جائے فوجی اور ہم کہیں جی ہم نے یہ کیا، ہم مذاکرات کرتے رہے. حکومت تو آج بھی چانس لینا چاہتی ہے، لیکن عوام حکومت فوج کے پیچھے اور عوام فوج آج کامیاب ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی اٹھنا ہوگا، اور یہ جو گندی سوچ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اسلام، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عوام کو اٹھ کے ایک ہو کے اور اتفاق کے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں. آپ جنت کی بات کر رہے تھے تو ایک دہشت گرد پکڑا زخمی تو ہاسپٹل میں لے گئے اسے، تو وہ بے ہوش ہوا تھا. جب ہوش میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ نرس ٹیکا لے کے کھڑی ہے. کہا تھا کہ میرے مولانا نے کہا تھا کہ تمہیں 2 حوریں ملیں گی، تو یہ تو ایک حور ہے، دوسری کہاں ہے؟ تو 2 پولیس والے ساتھ کھڑے تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی ذرا ٹھیک ہو لے، پھر تجھے 2 فرشتوں کے پلے ڈالیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب. یہاں پر ایک ایس ایم ایس بھی شامل کروں گی. یہ جو ہے واقعہ ہے انڈیا سے ایک ایس ایم ایس آیا ہے حیدرآباد انڈیا سے. آپ نے ہمیں لنک دیا ہے کہ حیدرآباد انڈیا سے بھی ایک شیعہ نیوز پیپر جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ملک بھر میں جہاں سے بھی دنیا بھر سے ایس ایم ایس کریں اپنا نام ضرور مینشن کریں. آپ کا شکریہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی بہن بات کیجیے. بات کیا کرنی ہے، میں آج کے ٹاپک سے کے متعلق ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ آپ نے دکھایا ہے اور جو کچھ کہا ہے ان سب کے پیچھے میرا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ان کو ہے. بالکل جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سپورٹ ان لوگوں کا ہے، یہی ان کو ڈھانکے ہوئے ہیں اپنے پلو میں، اور اسی لیے پاکستان میں یہ حال ہو رہا ہے. کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ہماری کرسی جو ہے وہ کسی طریقے سے بچی رہے. پاکستان رہے یا نہ رہے ہماری کرسی ضرور رہنی چاہیے، اور ان کو کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے ہی انہوں نے اب یہ جو پشاور کا جو ہوا ہے معاملہ، اس کے پیچھے بھی گورنمنٹ کا پورا ہاتھ ہے اور اسی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یعنی کہ گورنمنٹ کیا سیاسی جماعتوں کی سرپرستی میں. یعنی ہم تو یہ سمجھیں گے ملک اسحاق کی رہائی ایک تحفہ دیا ہے، انہوں نے تحفہ دیا ہے کہ آؤ تم سمجھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گی. دیکھیے جی پھانسی کی سزا دینے کے لیے 2 لوگوں کو پھانسی کی سزا دے دی، باقی لاہور میں سب کچھ سٹاپ کر دیا کہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ان لوگوں کو پھانسی دے دی جو ہمارے ہیں تو ہمیں کل کو ہمیں نقصان پہنچے گا اور ہم پکڑے جائیں گے اس میں. اور پشاور میں انہوں نے اس لیے یہ معاملہ کروا دیا کہ نواز شریف اسپیشلی آرمی کے خلاف ہے، اور اس نے صرف اور صرف عمران خان کے دھرنے کو اور جو کچھ وہ پاکستان میں کرنا چاہ رہا تھا 18 تاریخ کو اس نے سارا پاکستان بند کرنا تھا، انہوں نے 16 تاریخ کو یہ واقعہ کروا دیا کہ سب کچھ ختم ہو جائے. وہی بات ہے، اب عوام میں شعور آ گیا، اب وہ چیز نہیں ہے. عوام میں شعور آ گیا، عوام کر کیا سکتی ہے؟ ان کو اکٹھا ہونے ہی نہیں دے رہے. سب عمران خان کے ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے نا،
اور انہوں نے یہ جو حشر کر دیا، اب کہاں جا کے اکٹھے ہوں گے لوگ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ کال کرنے کا، سلامت رہیں آپ۔ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ عوام کی بہرحال عوام کی ایک طاقت ہے، اگر فوج کو وہ باقاعدہ ساتھ دیتے ہیں اور فوج سمجھتی ہے کہ ہاں ہمارے پیچھے عوام ہے تو انشاءاللہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم کو ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک پر ناظرین جائیں گے، واپس آئیں گے، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔